اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم وغاصب حقوقہم و القابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امام المتقین یعصوب الدین قاتل المشرکین والمنافقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ پروردگار عالم کی اگر توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی لوگوں کی طرح گمراہ ہو کر ضل ہو کر سبیل الہیہ کو چھوڑ کے صراط مستقیم کو چھوڑ کے ہادیان برحق کو چھوڑ کے ان حجتان خدا جن کو خود پروردگار عالم نے رب محمد و آل محمد علیہ السلام نے منتخب کر کے بنا کے ہمارے پاس بطور ولی الامر اور امام بھیجا ہے، ان کی جگہ ہم کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنے وقت کا حسین آج کا کل ایمان اور آج کا ولی الامر اور امام تسلیم کر چکے ہوتے تو پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھا۔ یہ وہ ذلت ہے کہ جو صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ روز محشر بھی ذلیل کرنے والی ہے، کیونکہ پروردگار عالم قرآن حکیم میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جو جس کو امام تسلیم کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو جن کا امام آج کا خامنائی ہے وہ خامنائی کے ساتھ جائیں گے، جن کا امام سیستانی ہے وہ سیستانی کے ساتھ جائیں گے، اور جن کا کوئی سرگودے کا مصلی ہے وہ سرگودے کے مصلی کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دور غیبت کبریٰ میں اور بالخصوص اس آخری دور میں جو کہ دور فتن کے نام سے احادیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے اور اسے آخری دور سمجھا جاتا ہے، قبل اس کے کہ پروردگار نے قرآن حکیم میں جو وعدے کر رکھے ہیں ان کو پورا کر دکھائے اور اس زمین پر اپنی حکومت کو قائم کر کے دکھائے اور اس زمین کو ویسے ہی عدل سے بھر دے کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اور جس کے لیے اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس زمین پر ہم ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، ان کو خلافت ارضی عطا کریں گے جن کو اس زمین پر کمزور کر دیا گیا۔ وہ وقت کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ کہا کہ اور وہ وقت کہ جب تمہارا رب بادلوں پہ سوار ہو کے آ جائے گا اور تمام کر دیا جائے گا، ہر ایک مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس امام کے انتظار میں ہیں، منتظرین امام زمانہ تو ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی دوسرے کو اپنا امام اور ولی الامر تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ہم شیعان حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تعداد 12 ہے، اسی لیے ہم اثنا عشری کہلاتے ہیں۔ ہمارا کوئی 13واں امام نہیں، ہمارا کوئی 14واں امام نہیں، ہمارا 12واں امام ہی ہے، اور وہ بحکم الہیہ بمنشائے الہیہ خود اللہ جل جلالہ کی غیبت کبریٰ کا، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ غیب ہے، اس غیبت کا مظہر اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ جو نظر نہیں آتا لیکن موجود ہے، جو کہ حاضر ہے ناظر ہے، اور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ حبیب ان سے یہ کہو، اپنی اصحاب سے اپنی امت سے یہ کہو کہ تم عمل کرو، ان قریب تمہارے اعمال دیکھیں گے اللہ اور اس کا رسول، اور کچھ خاص مومنین ہیں جو تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ اور بحیثیت شیعہ اثنا عشریہ امامیہ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے
کہ ہمارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کے پاس روزانہ پیش کیے جاتے ہیں. تو ہمارے زمانے کا امام تو حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. اور چونکہ اہل خلاف کے عقیدے کے مطابق وہ یہ بات کا عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ شیطان لعین و ملعون غیب میں رہتے ہوئے ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کو بھٹکا سکتا ہے بغیر اپنے کسی نائب کو ظاہر کیے. وہ بذات خود لوگوں کے قلوب میں اور صدور میں یہ احساس رکھتا ہے، اتنی پہنچ رکھتا ہے کہ وہ ان کے صدور کے اندر شک پیدا کر کے، نجاست پیدا کر کے ان کو بھٹکا سکتا ہے. لیکن وہ یہ عقیدہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ حجت خدا و زمانے کی حجت پروردگار عالم رب محمد و آل محمد کا خلیفہ اس زمین پر رہ کر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنے کے باوجود، غیب میں رہنے کے باوجود ہدایت کر سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ ہادی بنا رکھے ہیں. تو ہم ان لوگوں سے بالکل اظہار برات کرتے ہیں، ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہادی وہی ہیں جن کو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ہادی کہہ کے متعارف کروایا ہے. ہمارے ولی الامر وہی ہیں جن کی اطاعت کا حکم خود پروردگار عالم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ کر دیا ہے. ہمارے ولی وہی ہیں جن کے بارے میں فرما دیا گیا انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمارے ولی وہی ہیں، ہم کسی غیر کو نہیں جانتے. جو سلام کہہ رہے ہیں جی ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد. سب سے پہلے ابتدا جو ہے گفتگو کی وہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجل لولیک الفرج. پروردگار عالم اپنی اس آخری حجت کو، اس کو کہ جس کے انتظار میں زمین اور آسمان ابھی تک قائم ہے، اس کے کہ جس کے انتظار میں ہم لوگ اپنی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر دھڑکن کے ساتھ منتظر ہیں. میرے مالک تاجیل فرج فرما دے، میرے مولا تاجیل فرج فرما دے تاکہ حق اور باطل نمایاں ہو جائے، الگ الگ ہو جائے. آج جو شکوک اور شبہات اور جو مباحث اور جو ایک دوسرے کے خلاف لا یعنی باتوں کی تکرار ہے، ختم ہو جائے. عقیدوں میں عجیب و غریب اور نئی نویلی قسم کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو شامل کی جا رہی ہیں، میرے مالک اس حادثاتی دور میں ہم سب کا عقیدہ سب سے پہلے، اس کے بعد جان، مال، عزت اور آبرو اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، یا وہ کہ جسے تو قوت قرار دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. برادران گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل نماز کے تشہد میں مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی گواہیوں کو لے کر گفتگو کا آغاز ہوا. یہ میرا وہ موضوع ہے جس کے اوپر میں نے اکثر اسی پیج کے اوپر بہت سارے ملاؤں کے پوسٹ مارٹم کیے. ہر اس شخص کو میں نے للکارا جس نے کہا کہ اس کو ادا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ سیستانی ہو، چاہے وہ بشیر نجفی ہو، چاہے وہ کوئی یہاں کا دیسی ملا کمیشن ایجنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی یہ کہا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، میں نے ببانگ دوہل اسی پیج کے اوپر آ کے اس کو للکارا، اس کو دعوت دی، اس کو پکار کے کہا کہ آ اور مجھے ثابت کر کے دکھا کہ نماز باطل کیسے ہوتی ہے. اسی سلسلے میں حوزہ علمیہ نجف کے مدرس اور طالب علم، آپ جانتے ہی ہیں تقی ہاشمی، جن کی فیس بک آئی ڈی ابو حیدر کے نام کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ چلا، اور اس گفتگو کے سلسلے کا عنوان ہی یہ رکھا گیا کہ نماز کے تشہد میں کیا یہ گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اس سلسلے سے پہلے مختلف مواقع کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک مولوی صاحب، نقوی صاحب، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر باقاعدہ جتنی روایات مولائیوں کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں تشہد کے عنوان کے ساتھ، ان کے اوپر اپنی گفتگو کر کے اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، کسی کی کتاب ضعیف ہے، کسی کا راوی مجہول ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، اور ان سب کو لے کے میری گفتگو ہوئی. میں نے اپنے عقیدے کے عنوان کے ساتھ جب میں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی تھی تو تبھی یہ واضح کر دیا تھا کہ حسنین حیدر کاظمی کے عقیدے کے مطابق، میرے اپنے ذاتی عقیدے کے مطابق، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت
اتنی ہی واجب ہے کہ جتنی کہ واجب اللہ جل جلالہ کی ولایت ہے، جتنی کی واجب سرکار سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے، بالکل عین ہو بہو ویسی ہی واجب ہے، ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس میں فرق موجود نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنی نماز میں، اپنی تسبیحات میں، اپنی عبادات میں جہاں کہیں پہ بھی پروردگار عالم کے الہ ہونے کی اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، وہیں میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول ہونے کی اور عبد ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور بیان بغیر فاصلے کے، بغیر ایک لمحے کے توقف کے اسی وقت مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ میرے عقیدے میں یہ اوجب الواجبات ہے۔ میں نے جب اس گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں نے یہی بات کہی تھی، اور اس سے پہلے میری پوسٹ، میری تحریری پوسٹ سے لے کے میرے لائیو سیشنز کے اندر میری گفتگو، میں نے ایک بات ہمیشہ یہ کہی کہ میں اس بات کو کس طرح سے تسلیم کر لوں کہ اصول دین جو کہ جڑ ہیں، بنیاد ہیں مذہب تشیع کی، اصول دین کا کوئی رکن یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جو انہی اصولین کے بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ معصوم نے یہ اصول دین نہیں بتائے، معصوم کے بتائے ہوئے یہ اصول دین نہیں ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت جو ہے یہ تشیع کا جو ہے یہ اصول دین ہے۔ معصوم نے جو اصول دین بتایا وہ اور ہے، وہ بھی میں اسی پیج کے اوپر واضح کر چکا ہوں، لیکن اصولین کی جانب سے چونکہ یہ بتائے جا چکے ہیں تو انہی کے کہنے کے مطابق امامت اور ولایت جو ہے یہ ہمارے اصول دین میں، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ فروعات دین اصول کے بعد آتے ہیں۔ اگر اصول دین میں سے کسی شے کو ابطال فروع دین قرار دے دیا جائے تو پھر وہ اصول دین کس کام کا رہا؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور خاتم النبیین ہونے کی عقیدہ جو ہے اصول دین میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نماز میں جائیں گے تو آپ یہ گواہی دیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یا اللہ جل جلالہ کی توحید کی، احدیت کی گواہی، اس کے الہ ہونے کی اور لا شریک ہونے کی گواہی پر ایمان رکھنا یہ اصول دین میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نماز میں دیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب وہ نہیں کہہ سکتے تو جس ولایت کو بغیر توقف کے بلا فصل سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے بغیر فاصلے کے بلا فصل رکھا ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی؟ تو یہ میری گفتگو ہمیشہ سے رہی، بحث بھی رہی، مباحثے بھی رہے، سارا کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے پہلے دن سے یہ بات واضح کی تھی کہ میری مخالفت، میری بحث، میرا مباحثہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ابطال نماز قرار دیتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ جانے اور مولا جانے، یا وہ جانے جس کی ولایت ہے، یا وہ جانے جس نے اس ولایت کو واجب عینی قرار دیا۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہ کہوں کہ جی آپ جو ہے وہ اگر یہ گواہی نہیں دیں گے تو آپ نعوذ باللہ آپ حرامزادے ہو جائیں گے؟ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے اس کو کہنے کا۔ ہاں، جو شخص اس کو ابطال کہتا ہے، اس کو ابطال صلاۃ سمجھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو میں نے تو انتہائی واضح لفظوں میں پہلے دن سے یہ کہا کہ اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے میرے وہ ایپیسوڈ دیکھے ہیں جو تقی ہاشمی کے ساتھ میرے ہیں، تو اس میں خود تقی ہاشمی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کاظمی صاحب کا عقیدے کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق جو باطل کہتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے ان کے نظر میں تشیع سے خارج ہیں۔ یہ بات تقی ہاشمی نے کہی بھی ہے۔ تو میرا عقیدہ جو ہے وہ تو میرے مخالفین جن کے ساتھ میری بحث ہو رہی ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے عقیدے میں جو شخص اس کو باطل کہتا ہے اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں ہوگا، مسلمان ہوگا، جیسے اور باقی کے مسالک ہیں مسلمانوں کے، اس کے مطابق وہ بھی ہوگا، لیکن تشیع نہیں ہو سکتا۔ تشیع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ابطال صلاۃ نہیں کہے، باطل نہیں کہہ سکتا۔ حق کبھی کسی ایک مقام کے اوپر بھی باطل نہیں ہو سکتا، حق حق ہی رہتا، جہاں جائے گا وہاں حق ہوگا۔ اور اسی لیے سرکار رسالت میں آپ نے کہا کہ اللہ حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی پھرے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے کہ جس طرف حق پھرے، ایسا تو نہیں کہا۔
میں نے اس گفتگو کے دوران ایک بات واضح کی، چونکہ آج میری حتمی گفتگو ہے، بڑے تحمل کے ساتھ میری گفتگو سنیے گا، کیونکہ اس کے بعد سے لے کے آج تک مجھے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری باتیں سننے کو ملی. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہتے ہیں. میری پرواہ اس بات کی ہے کہ مولا کے نزدیک جو ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں، کیا میرے مولا کی بارگاہ میں وہ میری بات میری پکڑ کا باعث تو نہیں ہو جائے گی؟ کہیں کہ میں ایسی بات تو نہیں کہہ رہا کہ جس کی مخالفت معصوم کی طرف سے موجود ہو. تو لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کہوں اس کے ساتھ میں معصوم کا فرمان اور قرآن حکیم کی آیت جو ہے وہ ضرور پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا ایک جملہ جس کو مختلف جگہوں پہ کلپ بنا کے مختلف جگہوں پہ شیئر کیا گیا اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ حسنین حیدر کاظمی نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو مستحب کہا ہے. ابو ہریرہ کی فیکٹری کی طرح لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کی ویڈیوز بنی اور لوگوں کی باتیں اور کمنٹس اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی مچ گیا. حسنین حیدر کاظمی نے مولا میر کائنات کی ولایت کو مستحب کہہ دیا ہے. لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، لعنت ہو کذابوں کے اوپر، منافقین کے اوپر، افتراء کرنے والوں کے اوپر، بہتان لگانے والوں کے اوپر. حسنین حیدر کاظمی نے ولایت میر کائنات کو مستحب کبھی بھی نہیں کہا، نہ کہہ سکتا ہے. اس کے تو ایمان کی بنیاد ہے. وہ تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے، وہ تقی ہاشمی سے بحث کرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور اللہ جل جلالہ کی ولایت کسی مقام پہ مستحب نہیں ہوتی تو پھر مولا میر کائنات کی ولایت مستحب کیسے ہو سکتی ہے؟ جائیے سارے کلپس پڑے ہوئے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی پڑے ہوئے، ابھی اس میں سے کچھ گفتگو آپ کو سنا بھی دوں گا تاکہ ریکارڈ پہ بھی رہے. میں نے یہ بات کہی تھی اور پھر میں نے چیلنج بھی کیا تھا. میں آج اپنا چیلنج پھر کر رہا ہوں. اس بات کو، اس چیلنج کو کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، کم از کم میرا خیال ہے کچھ 4-5 مہینوں سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا. میں نے چیلنج کیا تھا تمام ان مولائیوں کو جنہوں نے آ کے میرے ان باکس کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر طوفان مچا دیا. حسنین حیدر کاظمی نے مستحب کہہ دیا، مستحب کہہ دیا، حسنین حیدر کاظمی نے مستحب کہہ دیا. میں نے ان سمیت ان تمام مناظروں کو چیلنج دیا تھا، نام لے کے دیا تھا، پھر لے کے دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے کسی کا ڈر تو ہے نہیں. اور اگر بات حق اور سچ ہو تو کہتے ہوئے خوف بھی کوئی نہیں ہوتا. میں پھر لے رہا ہوں، پھر اب کلپ بنانا اور کلپ بنا کے پھر اس کو لوگوں میں چلانا کہ حسنین حیدر کاظمی نے پھر چیلنج کیا. میں نے چیلنج کیا تھا ان تمام مناظرین کو جن میں جناب حیدری صاحب، اظہر حیدری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علمی توفیقات میں اضافہ کرے، جن میں علوی صاحب ہیں یا اور بھی کوئی اگر ہے، چاہے کوئی نقوی صاحب ہیں یا چاہے کوئی زیدی صاحب ہیں یا کوئی کاظمی صاحب ہیں، جو کوئی بھی ہیں. میں نے ان کو اوپن چیلنج کیا تھا اور چیلنج کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا، اور یہ چیلنج میں نے صرف ان کو نہیں کیا تھا، میں نے ایک ساتھ 2 چیلنج کیے تھے. ایک چیلنج ان کو کیا تھا جو اس کو واجب سمجھ کے اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو اپنی نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہیں دیتا تو وہ نعوذ باللہ حرامزادہ ہے اور اس کی نماز باطل ہے. اور دوسرا چیلنج ان کو دیا تھا، اصولین کو، مقصرین کو، تقلید بنت یزید لعین کے پیروکاروں کو، کہ تم مجھے دکھاؤ، تم جو یہ کہتے ہو کہ اس گواہی کے دینے کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے. یہ چیلنج میں نے اکٹھا ہی دیا تھا، دونوں کو دیا تھا، ابھی بھی دے رہا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں، آج کے اس لمحے بھی دے رہا ہوں. اظہر حیدری صاحب سے لے کے جو کوئی اپنے اندر سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ مناظرانہ کیفیت موجود ہے اور میرا علم اس قابل ہے، میں اوپن دعوت دے رہا ہوں. مجھے وہ حدیث دکھائیے کہ جس میں معصوم یہ فرماتے ہوں کہ اگر تم نے نماز کے تشہد میں ہماری ولایت کی گواہی نہ دی، پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہماری ولایت کی گواہی نہ دی، یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم نے ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا، ولایت کا اقرار نہیں کیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں کیا نا، پھر تو کہانی ختم ہے، پھر تو کوئی عمل ہی نہیں رہ جاتا. بات ہو رہی ہے تشہد صلاۃ کے اندر گواہی دینے کی. مجھے وہ حدیث دکھا دیں، قول معصوم دکھا دیں
کہ جس میں امام نے یہ کہا ہو، کسی ایک معصوم نے یہ کہا ہو کہ اگر نماز کے تشہد میں تم نے ہماری ولایت کی گواہی نہیں دی تو یہ تمہاری ماں کے کردار کے اوپر بات جائے گی، یعنی تم حرامزادے بھی ہو نعوذ باللہ، اور تمہاری نماز بھی باطل ہے۔ لاؤ دکھاؤ، بڑے بڑے مناظر ہو، بڑے بڑے دعوے دار ہو، لے آؤ میدان میں۔ یہ کونوں خدروں میں گھس کے حجروں میں بیٹھ کے اور پوسٹیں بنا بنا کے میرے خلاف پروپیگنڈے بڑے کرتے ہو، میدان میں آؤ نا یار، میدان کا بندہ ہوں نا میں۔ اگر میں تقی ہاشمی کے ساتھ لائیو بیٹھ کے، یعنی وہ نجف میں بیٹھا ہے، شہباز نقوی اصفہان میں بیٹھا ہوا ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور ایک دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، اگر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں، اپنا موقف دے سکتا ہوں، تو تم لوگ کیا آسمان سے اترے ہوئے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں ہو سکتی؟ لاؤ اپنا دعویٰ ثابت کرو، لے آؤ، دکھاؤ معصوم کی کوئی حدیث جس میں کہا ہو کہ اگر تم یہ گواہی نہیں دو گے تو تم حرامزادے ہو، اگر تم نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہیں دو گے تو تمہاری نماز باطل ہے۔ میں دکھاؤں گا، میں دکھا سکتا ہوں کہ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر صحابی نے پوچھا مولا آپ نے تشہد کی واجب قرار کیوں نہیں دیا، تو امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر ہمیں تمہاری ہلاکت کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اسے واجب قرار دے دیتے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی باب تشہد میں، ملا یازر الفقی کے اندر بھی موجود ہے، دیگر جو کتب ہے جہاں پر نماز کے حوالے سے موجود ہے، چاہے وہ وسائل الشیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس میں جا کے دیکھ لیجیے، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان باب تشہد کے اندر موجود ہے۔ کیا فرما رہے ہیں امام؟ اگر ہمیں تمہاری ہلاکت کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اسے واجب کر دیتے، واجب کر دیتے۔ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم نے اس کو واجب قرار نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ امام جانتے تھے آگے دور کون سا ہے۔ اگر واجب قرار دے دیتے تو پھر اس گواہی کے نہ دینے والے کی نماز 100% باطل ہو جاتی۔ مثال لے لیجئے، مثال کے مطابق وضو واجب ہے نماز سے پہلے، اگر آپ نے وضو نہیں کیا، آپ 5000 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز قبول نہیں، کیونکہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا۔ نماز کے اندر جو چیزیں واجبات میں شامل ہیں، مطلب سجدہ ہے، سجدے کے لیے واجب ہے کہ آپ کے کون سے اعضاء جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مس ہونے چاہیے، ٹچ ہونے چاہیے، ان میں سے کسی کو چھوڑ دے آپ کا سجدہ سجدہ نہیں رہتا، یہ ہوتا ہے واجب۔ تو کدھر ہیں مناظرین صاحبان، کدھر ہیں مجھے برا بھلا کہنے والے، مجھے مقصر اعظم کہنے کا قرار دینے والے؟ آئے نا میدان میں، دکھائیں نا مجھے مولا کی کوئی حدیث۔ یعنی ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہ میری جنگ تھی ابطال کے خلاف، میں نے کہا باطل نہیں کہنے دوں گا اور نہیں کہنے دوں گا، آج تک یہی کیا کہ نہیں کہنے دوں گا، جو باطل کہتا ہوں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کرتا ہوں۔ پہلے دن سے میں نے ہمیشہ یہ کہا آپ گواہی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں آپ جانے، آپ کا کام جانا، میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ تو مولا کی توفیق ہے نا، جس کو مولا نے توفیق دے دی وہ دے لے گا، جس کو نہیں ملی نہ صحیح۔ سارے بندے سلمان کے درجے کا ایمان تو نہیں رکھتے نا، سارے درجے جو بندے جو ہیں وہ ابوذر کے درجے کے تو یا ہمارے یاسر کے درجے کا ایمان اور عقیدہ اور معرفت تو نہیں نہ رکھتے، کم درجے کے بھی ہیں۔ امام نے فرمایا اگر ہمیں تمہاری ہلاکت کا ڈر نہ ہوتا تو اس کو واجب قرار دے دیتے۔ یہ ایک ہی حدیث میرے موقف کی تائید کے لیے کافی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو میں نے یہ کہا کہ امام نے نماز کا تشہد کی کوئی ایک عبارت ہی واجب قرار نہیں دی۔ کجا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا وہ حرامزادہ۔ بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، جذبات کے ساتھ نہیں ہوتی، اجتہاد کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اجتہاد اگر اصولین کا مردود ہے تو اجتہاد تم لوگوں کا بھی مردود ہے، جو اپنے جذبات میں آ کے وہ بات کر جاتے ہو کہ جو بات میں ثابت کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کر رہا ہوں چیلنج، اوپن چیلنج کر رہا ہوں، آج ہے میدان میں، لے آئیں، مجھے دکھائیں کہاں پہ مولا نے کہا ہے کہ اگر یہ گواہی نہیں دو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب جو تقی ہاشمی کے ساتھ میرے سیشن ہوئے، میں انتظار کرتا رہا، تقی ہاشمی سے میرا لاسٹ سیشن ہوا تھا محرم سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے،
تو ہمارے درمیان یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایام ازا کے فوراً بعد یعنی 15 محرم الحرام کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے چلائیں گے. وہ دن چاہے آج کا دن آئے, تقی ہاشمی دوبارہ نہیں آیا, کیونکہ سارے جانتے ہیں میرے پاس تو اتنی سہولیات نہیں ہے کہ سافٹ ویئر بھی اور سارا کچھ ہو اور میں اس طریقے سے سارا کچھ لائیو لے کر وہ کر سکوں. تقی ہاشمی اپنی پروفائل سے لائیو ہوتے تھے اور وہ مجھے لائیو لے لیتے تھے, وہاں پہ میری ان کی گفتگو ہو جاتی تھی. وہ دن چاہے آج کا دن آئے, تقی ہاشمی پلٹ کے واپس نہیں آئے. میں آج تک کے دن تک انتظار میں رہا کہ آگے گفتگو ہو سکے, نہیں آئے, مرضی ہے, زبردستی تھوڑی ہی ہے. لیکن جو میرے 4 سیشن ہوئے تقی ہاشمی کے ساتھ, ان 4 سیشنز کو جن لوگوں نے دیکھا ان کے لیے میں اس کی سمری پیش کر رہا ہوں. چاروں کے چاروں ایپیسوڈ اس پیج کے اوپر بھی موجود ہے جس پہ اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بھی موجود ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ ابھی سنا ہے کہ 500 بندے نے لائک کر لیا اس کو, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کمائی کرنے کے ذریعے بناتے ہیں. بہرحال اس کے اندر بھی موجود ہیں. تقی ہاشمی سے میرے جو 4 سیشن ہوئے, ان 4 سیشن میں میری کامیابی کیا تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویڈیوز جو ہیں وہ چینل کے اوپر موجود ہیں, جائیے تصدیق کریں, میری بات کے اوپر اعتبار مت کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھیے, اپنے کانوں سے سنیے اور پھر جا کے اس کی جو ہے وہ تصدیق کیجئے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. پہلے سیشن میں یہ ڈیسائیڈ ہوا, تقی ہاشمی سے یہ منوایا, اور یاد رکھیے گا کہ تقی ہاشمی صرف امامہ بردار نہیں ہے, وہ نجف اشرف کے حوزہ علمیہ نجف میں مدرس ہے اور سیستانی کا مقلد بھی ہے. مدرس ہے, درس دیتا ہے وہاں پہ. اس بندے سے میں نے اس بات کا اعتراف کروایا. پہلا ایپیسوڈ جو آپ جا کے دیکھیں گے اس میں یہ اعتراف کروایا, اس نے تسلیم کیا کہ علم الرجال صرف راوی کی صحت پہ بحث کرتا ہے, روایت کے متن پہ بحث نہیں کرتا. یعنی اگر آپ علم الرجال کے تحت کسی روایت کے راوی کی تحقیق کریں گے تو اگر وہ سکہ نکل بھی آئے, یعنی وہ بالکل صحیح سچا نکل آئے اور سارا سلسلہ روایت جو ہے تمام راویوں کا بھی صحیح نکل آئے, پھر بھی آپ آنکھیں بند کر کے وہ روایت نہیں لیں گے, بلکہ آپ روایت کے متن کو درایت اور قرآن پر پرکھیں گے کہ کیا یہ قرآن کی مخالفت تو نہیں کر رہی, کیا اس کے الفاظ جو ہیں وہ واقعی معصوم کی طرف سے صادر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیونکہ معصوم نے فرمایا, سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی حدیث کوئی خبر تم تک پہنچے تو اسے قرآن سے ملاؤ, اگر قرآن اس کی تائید کرے تو تسلیم کرو ورنہ چھوڑ دو. تو پہلے جو ایپیسوڈ تھا, بہت ساری گفتگو کے بعد, بہت سارے مباحث کے بعد, میری جو پہلی کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ آج تک جتنے بھی اصولین ہیں, جتنے بھی نماز کے تشہد میں ولایت امیر کائنات کی گواہی کی بارے میں آپ کی دی ہوئی تمام کتابوں کے دلائل کو 1 سیکنڈ میں رد کرتے ہیں, ان کے پاس صرف ایک ہی چیز بچتی تھی اور وہ تھی علم الرجال. یہ روایت ضعیف ہے, یہ کتاب جی یہ فقہ الرضا سے لی گئی ہے, اور فقہ الرضا تو امام رضا کی کتاب ہی نہیں ہے, تو کتاب ہی ضعیف ہے. چلو ساری کی ساری اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. دیکھیں جی یہ حدیث یہاں پہ بھی موجود ہے, فقہ الرضا کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کے بعد جو وہ جو ہے فقہ کامل کے اندر بھی موجود ہے فلانی جگہ. وہ کہیں گے جن کا ماخذ وہی ہے فقہ الرضا, اور فقہ الرضا جو ہے کتاب ہے وہ تو مجہول ہے, وہ تو مولا کی کتاب ہی نہیں ہے. ساری کی ساری اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. آج تک یہ اصولی ملا آپ کو جب چیلنج کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ یہی کہتے ہیں کہ چیلنج دیتا ہوں تمام. اچھا وہ ہمیں مولائی تو کہتے ہی نہیں, ہمیں تو وہ شیعہ مانتے ہی نہیں نا, ہمیں مخاطب کر کہتے ہیں غالی نصیریوں کو. چیلنج دے کے کہتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح السند حدیث لا کے دکھاؤ, اور آپ جانتے ہیں صحیح السند سے کیا مراد ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میری جو پہلی کامیابی تھی, جو پہلی نشست میں نے حاصل کی, وہ یہ تھی کہ تقی ہاشمی نے اس بات کو تسلیم کیا بحیثیت نمائندہ اصولین, اس بات کو تسلیم کیا کہ علم الرجال راویوں پہ بحث کرتا ہے, حدیث کے متن پر نہیں. لہٰذا راویوں کو بعد ہمیں حدیث کے متن کو بھی پرکھنا ہی پڑتا ہے. تو میں نے یہ کہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حدیث کے متن کو ہی قرآن حکیم سے ملا لیں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا, راویوں کے اوپر بحث کرنا کوئی ضروری تو نہیں رہے گا.
یہ میری پہلی کامیابی تھی. یعنی ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ اس کا راوی مجہول ہے، یہ روایت ضعیف ہے. وہ ہتھیار میں نے ناکارہ کیا اپنی پہلی نشست میں. اب کل کو اگر کوئی اصولی اٹھ کے آ کے مجھ سے اس نماز کے تشہد میں ولایت مولا میر کائنات کے عنوان کے ساتھ بحث کرنا چاہے گا تو میں اس کے سامنے وہ گواہی رکھ کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی صاحب ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ علم الرجال صرف راوی پہ بحث کرتا، حدیث کو قرآن پہ ہی پرکھنا پڑے گا. یعنی علم الرجال میں روایت میں کسی راوی کے ضعیف ہونے کے سبب آپ روایت کو چھوڑ نہیں سکتے، جھٹلا نہیں سکتے. روایت اسی وقت ہی آپ چھوڑیں گے جب وہ قرآن سے ٹکرائے گی یا درایت سے ٹکرائے گی. یہ میری پہلی کامیابی تھی. میری دوسری نشست کی دوسری کامیابی، ہم نے کہا ہر چیز کو پرکھنے کا ایک میزان ہوتا، اور احادیث کو پرکھنے کا میزان جو ہے وہ ہے قرآن حکیم. لہذا اب ہم اصول فقہ اور علم الرجال اور احادیث کو پرکھنے کے جو تمہارے معیارات ہیں اصولین، ان کو چھوڑ کے اب ہم میزان مقرر کریں گے قرآن حکیم سے کہ کون سی حدیث ایسی ہے جو صحیح ہے اور کون سی حدیث ایسی ہے جو وضعی ہے، مجہول ہے، غلط ہے، وٹ ایور جو تمہارا دل کہتا ہے تم اس کو کہتے رہو. کیونکہ سرکار صادق آل محمد مولا یہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی دو قسمیں ہیں، صحیح یا غلط. جو قرآن سے مل جائے وہ صحیح، اور جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ غلط. باقی قسمیں تو آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے نا، اہل سنت سے اجتہاد لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوا، انہوں نے بھی حدیث کی 20 سے زیادہ قسمیں بنا رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میری دوسری کامیابی تھی کہ ہم نے یہ طے کیا کہ قرآن حکیم کو ہم بطور میزان لے کے آئیں گے. تیسری نشست میں ایک میزان قائم کیا گیا کچھ آیات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے کہ جو متشابہ نہیں تھیں، محکم آیات تھیں اور ہمارے عقیدے کی بنیاد آیات. مثال کے طور پہ آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ. مثال کے طور پر آیہ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ کلیات، یہ بنیاد ہے. ہم نے ان آیات کا میزان قائم کر لیا کہ اب ہم اس میزان کے مطابق دیکھیں گے کہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور آیات بھی تھیں کہ ہم ان کے مطابق دیکھیں گے کہ کون سی حدیث ایسی ہے کہ جو میرے موقف کو، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اس گواہی سے نماز باطل نہیں ہوتی، میرا موقف صحیح ہے، یا تقی ہاشمی جس کا مقلد ہے سیستانی، وہ صحیح ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم نے ایک میزان مقرر کیا. یعنی علم الرجال سائیڈ پہ ہو گیا، روایات کی سندات جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو گئی، ختم ہو گئی. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فلاں راوی مجہول ہے، اور میں نے ان کے گھر سے وہ روایتیں نکال کے دکھائیں کہ دیکھو یہاں مجہول تھا، تم نے تسلیم کیا ہوا. جیسے تقلید کی وہ جو روایت ہے جو امام زمانہ سے لی جاتی ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاتِ حَدِيثِنَا، اصولین کے نزدیک ان کے علم و رجال کے مطابق اس کا راوی ضعیف ہے، اور ایک نہیں دو راوی ضعیف ہیں. جس کے نام سے یہ توقیہ مبارک امام نے لکھ کے بھیجی وہ بھی ضعیف ہے، اسحاق بن یعقوب. اور اس کے اندر دوسرا راوی جو محمد کے نام سے ہے وہ بھی ضعیف ہے، ان کے علم و رجال میں مجہول ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا شیعہ رجال کی کتابوں میں، لیکن انہوں نے لے لی. ہر مجتہد اپنی کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر یہ حدیث لکھتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاتِ حَدِيثِنَا. تو میں نے ان کو دکھایا، آئینہ دکھایا کہ جہاں تم لوگوں کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ تم مجہول راوی کی حدیث بھی تسلیم کرتے ہو. عمر بن حنظلہ جسے ولایت فقیہ نکالی خمینی نے، دکھایا کہ یہ مجہول ہے، یہ ضعیف ہے،
لیکن تم نے کہا مقبولہ عمر بن حنظلہ، یعنی ہم نے قبول کر لیا عمر بن حنظلہ کو. کیوں؟ ولایت فقیہ نظام حکومت نکالنا تھا، اور یہ ایران کا سیاسی نظام ہے. ولایت فقیہ جو ہے یہ حکومت کے لیے ہی ہے نا، اس کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر بہت مرتبہ گفتگو کر چکا. تو تیسری نشست میں ہم نے میزان قائم کیا. میزان، پہلی نشست میں علم و رجال کے ذریعے یہ جو ہماری پیش کی گئی تمام احادیث کو، وہ تشہد جو امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے منقول ہے، اس کو جھٹلاتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس کا راوی مجہول ہے، تو وہ راوی روی سائڈ پہ ہو گئے. دوسری نشست کے اندر طے کر لیا گیا کہ ہمیں قرآن اور درایت کے اوپر پرکھنا ہے. تیسری نشست میں میزان قائم ہوا کہ ہمیں کس کے اوپر پرکھنا ہے. اب جو چوتھی نشست تھی اس کے اوپر میری اور تقی ہاشمی کی بڑی اوپن گفتگو ہوئی، واضح لفظوں میں گفتگو ہوئی، کلیے بنائے گئے، بتایا گیا، میں نے اپنا موقف واضح کیا. ان 3-4 نشستوں کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہر اس شخص کے لیے جو اس گفتگو کو سن رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذکر سے اس شہادت مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی سے نماز باطل ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے مرجوں کے فتوے ہیں، اور ان کے مرجوں کے پاس صرف ایک بات ہے، ایک دلیل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی جو روایات پیش کی جاتی ہیں نا ان سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ گواہی دی جا سکتی ہے. یعنی ان کا اجتہاد، ان کے پاس معصوم کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے جنہیں تم ضعیف کہتے ہو، لیکن اب تم ضعیف نہیں کہہ سکتے. یہ کامیابی تھی میری، ابھی بھی ہے الحمدللہ. چوتھی نشست میں کچھ خاص باتیں ہوئیں. پانچویں نشست کا انتظار تھا جہاں پہ میں مجھ کنکلوڈ کرنا تھا ساری گفتگو کو، نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے. اب تک انتظار کیا تھا، آج گفتگو کر رہا ہوں، کنکلوژن دے رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے تقی ہاشمی تک پہنچے اور وہ کہے کہ مجھے آگے گفتگو کرنی ہے، پھر کر لیں گے. لیکن جو گفتگو آپ کو سنانے، اچھا ایک تو معذرت کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آواز میں ڈسٹورشن نظر آئے. میں صاف سیدھی سی بات ہے، میں رونا نہیں روتا، لیکن یہ حقیقت ہے میرے وسائل نہیں ہیں، میں اپنی خراب چیزوں کو ٹھیک نہیں کروا سکتا. لیپ ٹاپ کا مسئلہ تھا، خدا کر کے تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہے، ہو سکتا ہے آواز میں پرابلم آئے. لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کو سننے کی کوشش کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، میری اور اس کی بحث کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے. اور وہ لوگ بالخصوص جنہوں نے یہ کہا کہ حسنین حیدر کاظمی نے کہا ہے کہ مولا میر کائنات کی ولایت مستحب ہے، ان کے منہ کے اوپر تماچا مارنے کے لیے میں یہ کلپ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں. کیوں؟ منافقین ہوتے ہی وہ ہیں جو بات کو گھما کے پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم اس دن مجھے موت دے دے جس دن میرے زبان تو بہت دور کی بات، میرے وہم و گمان میں بھی یہ ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ مولا میر کائنات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت مستحب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوجب الواجبات ہے، نماز واجب ہے، ولایت مولا میر کائنات اوجب ہے، اس واجب کے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ولایت مولا میر کائنات ہے. سنیے کیا گفتگو ہو رہی تھی. بڑے بڑے اٹھے، مکسر ہو گیا، فلان ہو گیا. مزہ تو تب تھا، بڑے دعوے کیے تھے تم نے، لے آتے نا کوئی حدیث، لے آتے کوئی مناظر، جو کوئی ویڈیو کلپ بنا کے چلا دے، دیکھو جی یہاں پہ امام کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، گواہی دینا نماز میں واجب ہے. دکھاتے نا کوئی روایت، جو نہیں دے گا اس کی نماز باطل ہے یا وہ حرام زادہ ہے، دکھاتے تو صحیح. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا. لے آؤ، بڑے بڑے تمہارے پاس موجود ہیں. آج تک مقصرین ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچتے ہی اسی لیے رہے کہ یہ وجوب کی بحث کرتے تھے اور ان کتابوں سے کرتے تھے جو اصولین کے قبضے میں ہیں، جن میں اس زمانے میں اللہ جانے کیا کیا کچھ تبدیل ہو چکا ہے، تحریفات ہو چکی، اور اس میں سے تم واجب ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے مار کھاتے تھے. وہ بڑھ کے لگا کے کہتے ہیں فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا، مناظرے سے چلا گیا، یہ ہو گیا. آج جو لوگ صاحبان عقل ہیں، میرا بھائی ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے علم میں اور دینی اور دنیاوی توفیقات میں اضافہ کرے. جو اکبر قریشی ہے, کتنی محنت کر رہا وہ بندہ, وہ تو واجب کی بحث نہیں کرتا, وہ بھی یہی کام کرتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے جو باطل کہتے ہیں ثابت کرو باطل کیسے ہے. آپ سوچئے جب باطل کہنا چھوڑ دیں گے, جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز باطل نہیں ہوتی, تو پھر چاہے مستحب سمجھ کے ہی پڑھیں گے تو صحیح. اور پھر آگے مولا کی توفیق ہے, شاید ان کے دل میں مولا وہ توفیق عطا کر دیں کہ ان کو پتا چلے کہ کائنات میں اگر کوئی شے اوجب الواجبات میں سے ہے تو وہ ولایت امیر کائنات ہے. منہ کھول کے شروع ہو جاتا ہے. سنیں کیا گفتگو ہوئی میری اور تقی ہاشمی کی. دس از آل فار یو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں کہ آپ سے طلب کیا گیا ہے, تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی سورہ آراف کی 172 نمبر آیت رکھ کے آپ نے استدلال کیا کہ پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب بھی آپ سے طلب کیا جائے تو آپ نے 3 گواہیں دینی. یہ تو آپ کا استدلال ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نماز کے اندر کہاں طلب کیا گیا ہے. آپ سیدھے سے جواب میں بھی مولانا صاحب اور آپ کبھی خامائی سب کچھ ثابت حالات ہیں, کبھی کیا کرنے سے کیسے ثابت. بھائی سورہ معارج کی جو آیت ہے وہ اس کا کیا کریں گے آپ. یہ جو شہادات کی اس کا کیا کریں گے آپ. اگلی آیت پہ شفٹ اب اگلی آیت پہ شفٹ ہو جائیں ہم. سورہ معارج کی 35 نمبر میں شفٹ. دیکھیے ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. قرآن حکیم کی آیت آپ کے سامنے میں نے آپ نے کہا جی وہاں پہ جو آپ نے سورہ اعراف کی پیش کی ہے اس کے اندر پروردگار عالم جو ہے وہ گواہیاں لے رہا ہے, لیکن عالم ذر میں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روزے قیامت بھی میں تم سے پوچھوں گا, تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. وہاں پہ یہ نہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اور رضا آپ کومنٹ کر رہے ہیں کہ اظہر حیدری نے اوجب ثابت کیا ہے, اور بھائی اوجب ولایت امیر کائنات ہے. نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہ دینے سے نماز باطل اور نہ دینے والا حرام زادہ ہوتا ہے, یہ ثابت کر کے دکھاؤ. مولا امیر کائنات کی ولایت تو اوجب ہے ہی, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو خود رسول کہہ رہے ہیں, خود تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرا انکار کر دے, میرے رسول کا انکار کر دے, لیکن اے علی اگر آپ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اس کو بخش دوں گا, لیکن اگر کوئی میرا اقرار کرے, میرے رسول کا اقرار کرے اور آپ کا انکار کر دے تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. اس سے بڑے اوجب ہونے کی دلیل کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جو نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہیں دیتا لیکن باطل بھی نہیں کہتا, اس کے بارے میں دکھاؤ معصوم کا حکم کیا ہے. میں نے تو اس کو منافق کہا اور اپنی گفتگو میں ہی کہا کہ جو باطل بھی نہیں سمجھتا اور گواہی نہیں دیتا وہ ہے منافق. لیکن چلو کوئی مجبوری ہو گئی, کوئی تقیہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, ہوگا کوئی مسئلہ, لیکن باطل تو نہیں کہہ رہا. میرا مسئلہ ہے باطل کہنے والوں سے. دکھاؤ, جیسے ان کو کہتا ہوں کہ دکھاؤ کہ باطل کے اوپر معصوم کی نص کیا ہے, تم دکھاؤ. تم نے اظہر حیدری کا نام لیا اون رضا کہ اس نے اوجب ثابت کیا, اسے کو نماز کے تشہد میں اس گواہی کو اوجب تو دور کی بات ہے معصوم کی جانب سے واجب ثابت کر کے دکھا کہ معصوم نے کہا ہو کہ اگر نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہ دی تو تمہاری نماز باطل ہے. یہ ثابت کر کے دکھاؤ. لیکن نماز کے تشہد میں بتا دے گا کہ آپ نماز کے تشہد میں جن جن بنیادوں کے اوپر اللہ کی اور رسول اللہ کی گواہی کو ثابت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, وہی بنیادوں کے اوپر وہ بنیاد کیا ہے. ذکر کریں بنیاد, قرآن حدیث کے رسول بنیاد ذکر کریں. آپ ایک بنیاد ذکر کریں کہ نماز کے تشہد میں 2 گواہیاں اس بنیاد پہ ہیں, جس بنیاد پہ ہیں اس بنیاد سے 3 بھی ثابت ہوتی ہیں. وہ بنیاد کیا ہے, وہ بنیاد ذکر کریں. یہاں پہ وہ بنیاد رکھیں. آپ نے 2 بنیادیں میرے سامنے رکھی, قرآن حکیم کی وہ آیات میرے سامنے رکھی جہاں پہ 2 کا تذکرہ ہے, 2 ولایتوں کا 2 باتیں. ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں کہیں بھی نماز پڑھنے کی ترتیب کا ذکر نہیں ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں ہوا. قرآن مجید کی آیات نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں ہوا. یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, یہ بھی بیان نہیں ہوا. یہ بھی بیان نہیں ہوا کہ فجر کی کتنی رکھتے ہیں, عشاء کتنے, یہ بھی بیان نہیں ہوا. نماز قرآن کی آیات میں بیان نہیں ہوا. یہ تو ہم اہل بیت
सैफ अब्बास, इस गुफ्तगू के आखिर पे सवाल जवाब सेशन करूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। तब तक थोड़ा सा सब्र के साथ ये गुफ्तगू के इख्तिताम का इंतजार करें। इसमें इसी आयत को जब खोला था, ये जो आयत है 172 जो है आपकी, इसकी जब आपने तफसीर मासूम निकाली थी, मासूम से पूछा गया था कि यार बताइए कि इस आयत की तफसीर क्या है, तो मासूम ने बताया था कौन कौन सा इकरार किया। अजरैन अगर काज़मी ने तो अपने पास से नहीं कहा, आप ही ने निकाली थी, आप ही ने स्क्रीन के ऊपर लगाई थी कि सरकार ने इनकार किया। उससे इनकार थोड़ी हुए, हम तो मानते हैं कि भाई 3 विलायतों के बगैर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। मैंने अभी आपको रवायत पढ़ के सुनाई थी, 1000 साल की इबादत मुकम्मल नहीं होती आपकी, बगैर बारात को भी हम साथ रखते हैं। हम तो फकत विलायत की बात ही नहीं कि हम तो बाराती लोग हैं, बारात को भी साथ रखते हैं। आप तो फकत विलायत वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं बारात आप बरात और दहशत की बात ही, अभी पहले जो बात हम कर रहे हैं उसको बता। मुझे एक बात आप मुझे जरा अच्छे तरीके के साथ समझाइए, मैं जरा थोड़ा सा कम इल्म भी हो और कम फहम भी, मुझे जरा थोड़ा सा वक्त लगा के समझाना पड़ता है। जरा मेरे जैसे कम इल्म आदमी को एक बात समझाइए कि जिन अतातों और जिन वलायतों का तज़किरा परवरदिगार आलम ने वाजिब ऐनी करार दिया, जिसमें से एक लम्हे के लिए आप जिंदगी की किसी एक लम्हे में भी किसी फेल में किसी काम में उससे बाहर नहीं निकल सकते, जिसके बगैर आपकी इबादत की तकमील और कबूलियत मुमकिन ही नहीं। उसी को उसमें से 2 जो हैं उनको तो आपने कहा कि ये हम मानते हैं, ये तस्लीम करते हैं, और तीसरी बिल्कुल वैसी ही बनाई, तो उसी का आप इनकार फरमा रहे हैं। इस चीज के ऊपर कह के कि जी इसका तस्करा जो है वो हमें अलग से आप हमें दिखाएं, जब परवरदिगार तीनों जब वलायतों का तस्करा भी इकट्ठा करता है, अतातों का तस्करा भी इकट्ठा करता है, इकरार आलम ज़र में भी लेता है, और सवाल आपसे रोज़े महशर भी पूछेगा। हर चीज जो है वो पहले दिन से आखिर दिन तक है। तो ऐसी कौन सी आपके पास ऐसी कोई मंतक है और फलसफा है कि जिसके तहत आपने ये तय कर रखा है कि ये कलाम अमूम में है, कलाम खास में नहीं है, ये वलायत जो है ये अपनी मर्जी की वलायत है, दिल करे मानो दिल करे ना मानो, लेकिन ये 2 वलायतें हम मानते हैं। 1400 साल से बनु मैया और बनु अब्बास के तकैये के दौर में से गुजरते गुजरते आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं, उस दौर की किताबें उठा के अगर कोई मुझसे ये डिमांड करे और मुझे ये कहे कि इसे वाजिब साबित करो, तो मैंने पहले दिन कहा था कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये वाजिब है। आपने ये मेरा जुमला बड़ी तवज्जो के साथ दोबारा सुनना है। मैं यहाँ पे भी लाइव सेशन में तकी हाशमी के सामने बैठे हुए ये बात बरमला कह रहा हूँ कि 1400 साल से बनु मैया, बनु अब्बास और तकैये के आलम के दौर में लिखी हुई किताबें उठा के अगर आप मुझसे ये डिमांड करें कि मैं आपको वाजिब साबित करके दिखाऊं, तो मैं साबित नहीं कर सकता। इन किताबों से वाजिब साबित नहीं होता, नहीं हो सकता। यह साबित किया जा सकता है कि हाँ ये गवाही दी जा सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी कि आप लोग ये साबित नहीं कर सकते कि इससे नमाज बातिल होती है। ठीक है, फिर सुनिएगा। उस दौर की किताबें उठा के अगर कोई मुझसे ये डिमांड करे और मुझे ये कहे कि इसे वाजिब साबित करो, तो मैंने पहले दिन कहा था कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि ये वाजिब है। शहर सदूक ने कितनी किताबें उठा के दरिया में फेंक दी थी जब उनका मुआहदा हुआ था इस चीज के साथ कि ठीक है हम जो है इस्लामी मौजूदात के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, और क्या उन किताबों का तस्करा मौजूद नहीं है आपकी तारीख की हिस्ट्री में, जिसमें वलायत के बारे में हदीस में मौजूद थे, जिसके पानी से जो है वो दरिया का पानी जो है वो स्याह होना शुरू हो गया था। क्या ये शहर सदूक कोई नहीं है? आज उनकी मन लाई अगर और हदीस उठा के अगर आप मुझसे ये डिमांड करें कि मैं आपको दिखाऊं कि जनाब यहाँ पे वाजिब हो रही है, तो वो मैं नहीं दिखा सकता। इसलिए मैं पहले दिन से कहा कि हदीस की किताबों से मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इसके बगैर नमाज बातिल होती है या इसके साथ नमाज बातिल होती है, नहीं हो सकता। अलबत्ता कुरान हकीम की आयात से ये साबित जरूर हो सकता है कि ये तीनों आयात, ये तीनों वलायतें, तीनों अतातें मुत्तसिल हैं, इनमें से किसी एक को भी एक लम्हे भर के लिए अलग नहीं किया जा सकता। अब जो मेरी और उसकी गुफ्तगू हो रही थी उसके ऊपर इस्तदलाल वो तहरीरी तौर पर तकी हाशमी लिखता है, ताकि ये रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए कि मैंने जो इस्तदलाल दिए हैं वो क्या हैं, मैं जो बात कह रहा हूं वो क्या है। ठीक है, देखिए कि इस्तदलाल क्या दिए जा रहे हैं। यानी उसके साथ मेरी बहस ही इस बात के ऊपर हो रही है कि वो बातिल नहीं कह सकता। तो जो इस बात पे बहस कर रहा है कि बातिल नहीं होती नमाज, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसके अपने अकीदे में ये विलायत की गवाही जो है ये नमाज में दी जा सकती है।
اور میں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کتابوں میں سے جو حدیث کی کتابیں آج موجود ہیں، جو تمہارے پاس لکھی بھی موجود ہیں، ان سے میں تمہیں واجب ثابت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن حکیم کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تینوں ولایتیں متصل ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تقی ہاشمی بار بار یہی بات کر رہا ہے، وہ دہرا رہا ہے، یعنی الفاظ کی گیم جسے کہا جاتا ہے، لفظوں کا کھیل جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مولا میر کائنات کی ولایت پہ ایمان نہیں ہے تو اعمال بیکار ہے، لیکن نماز میں دکھائیں کہاں ہے؟ یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے مولائیوں کو ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی چیز کا توڑ میں نے ان 4 سیشنز کے اندر کیا، اور یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے۔ ابھی بھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا مولائی، بڑا صاحب علم اور بڑا ٹینٹے خواہ ہوں، اس کو میں پھر چیلنج کروں، علی حیدر تیرے سمیت اور اون رضا آپ کے سمیت، لائیے وہ مجھے دکھائیے وہ حدیث کہ جس میں معصوم نے کہا کہ اگر تم نے یہ گواہی نہ دی تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ میں دکھا چکا، بتا چکا، سرکار صادق آل محمد کی روایت سنا چکا کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہلاکت کا ڈر نہ ہوتا تو ہم اسے واجب کر دیتے عبارت کو۔ ان کا یہ کہنا کہ کر دیتے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ امام نے اس گواہی کو واجب، بلکہ تشہد کی کسی ایک عبارت کو واجب قرار دیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ اس وقت سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ تقی ہاشمی ٹائپ کر رہا ہے وہاں سے، اور وہ میرے استدلال کو لکھ رہا ہے کہ میں کیا کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی میرا جملے اس نے یہاں لکھے کہ جب دین مکمل نہیں، جب عقیدہ مکمل نہیں، جب رسالت مکمل نہیں، جب عمل قبول نہیں، تو پھر یہ باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور واجب ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل واجب نہیں ہے، عقیدہ واجب نہیں۔ اب میں آپ کے اس سوال کو جو سمجھا میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یوں سوال کرتا ہوں کہ اے مولانا صاحب یا مولوی صاحب، ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول کی رسالت کی بغیر ولایت کے مکمل نہیں، ٹھیک ہے جی، جب آپ کا عقیدہ بھی بغیر ولایت کے مکمل نہیں، ٹھیک ہے جی، جب آپ کا عمل بھی بغیر ولایت کے مکمل نہیں، جب آپ کی 1000 سال کی عبادت بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں، جب ہر جگہ نہیں ہے تو پھر تشہد میں آپ کو کیا مشکل پڑ جاتی ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں بھائی؟ جب ہر جگہ آپ مان رہے ہیں کہ بھی دین مکمل ہوا تو ولایت علی کے ذریعے سے، رسول کی رسالت بچی تو ولایت علی کے ذریعے سے، آپ کے 1000 سال کی عبادت شرف قبولیت کو پہنچی تو ولایت علی کے ذریعے سے، تشہد میں آپ کو پڑھتے کیوں نہیں؟ پھر پرابلم کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے چونکہ تشہد بنانے تعریف لازم ہے،
استدلال شروع کریں. استدلال نمبر 2. استدلال لکھنا ہے کیسے صاحب لکھنا ہے استدلال. آپ جب میں بیان کرتا ہوں کہتے ہیں یہ بات مفہومی عمل قبول نہیں تو پھر آخر اس ولایت کے اقرار کرنے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے یہ سوال میں بتا رہا ہوں اسی کو بتا رہا ہوں. آپ نے ابھی سوال کیا یا استدلال کیا ہے؟ سمجھ لیجیے میرے تو آپ کی جو بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس جملے کی تصریح کی ہے. آپ جس انداز میں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دین مکمل نہیں عقیدہ مکمل نہیں رسالت مکمل نہیں عمل قبول نہیں تو پھر اس کو گواہی کو جو ہے آپ کیوں نہیں دیتے ہیں. آپ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں. میں یہ غین این غین کے نام سے جو آئیڈیا آپ نے جو سوال کیا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب آپ کو اسی گفتگو میں آگے ملے گا. اس کو پلیز دیکھتے رہیے گا. آپ کے اسی سوال کا جواب میں آگے دے رہا ہوں. کر رہا ہوں کہ جب یہ تمام چیزیں تکمیل پہ نہیں پہنچتی تو پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے اس کی اللہ کی اور رسول کی اطاعت اور ولایت واجب ہے ویسے ہی یہ ولایت بھی واجب ہے. جیسے اس کا اقرار توحید واجب ہے اقرار رسالت واجب ہے ویسے ہی اقرار ولایت منابر کائنات اور ائمہ معصومین واجب ہے. آپ اگر یہ میرے جملے سن پا رہے ہیں تو یہاں پہ میں انتہائی واضح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ کی توحید کا اقرار واجب ہے جیسے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار واجب ہے ویسے ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین کی ولایت کا اقرار واجب ہے. میں یہاں پہ وجوب کی بحث کر رہا ہوں اس کے ساتھ. پھر سنیے گا. ایسے ہی یہ ولایت بھی واجب ہے جیسے تو پھر اس کو گواہی کو جو ہے آپ کیوں نہیں دیتے ہیں. آپ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ تمام چیزیں تکمیل پہ نہیں پہنچتی تو پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جیسے اس کی اللہ کی اور رسول کی اطاعت اور ولایت واجب ہے ویسے ہی یہ ولایت بھی واجب ہے. جیسے اس کا اقرار توحید واجب ہے اقرار رسالت واجب ہے ویسے ہی اقرار ولایت منابر کائنات اور ائمہ
سن لیا آپ نے؟ یہاں تک یہ بحث چلی، پھر آگے تھوڑا سا کروں تاکہ آپ کو زیادہ طوال ہے، باقی جس نے پروگرام دیکھنا وہ وہاں دیکھ لے یوٹیوب کے اوپر یا اسی میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں، میں آپ کو پہلے ہر جعلی معبود کا، ہر جھوٹے کا، ہر منافق کا، ہر کذاب کا، ہر مشرک کا، ہر بری چیز کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو کسی حق کا اقرار فائدہ دے گا، بغیر انکار کے، بغیر تبرے کے، بغیر ہر باطل معبود کے انکار کے، حق کے جو ہے رب ہے، جو اللہ جل جلالہ کا اقرار ہے، وہ تو فائدہ ہی نہیں دیتا. لا الہ بذات خود تبرہ ہے، اس کے بغیر تو اللہ ہے ہی نہیں. تبرہ اللہ والا نہیں ہے، اہل بیت کے دشمنوں والا تبرہ تمہارا ہے. ماں کو بھی والا بھی ایسا ہی ہے. یہ وَإِنَّ وِلَایَتَکَ، یہ بارہ توجہ کیجیے گا، وَإِنَّ وِلَایَتَکَ، یہ یہاں تک ہے. ان ولایتک لا تقبل الا بالبراءۃ من اعدائک واعداء الائمۃ من غلطک. اے علی تیری ولایت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ ساتھ برات نہ ہو. کون سی برات؟ تمہارے دشمنوں سے برات اور تمہاری اولاد سے جو امام ائمہ ہیں ان کے دشمنوں سے برات. یہ جب تک ولایت نہ ہو اس وقت تک ولایت قبول نہیں ہوتی. اب آپ دلیل بنائیں کہ نماز کے اندر برات پڑھنا بھی کیا ضروری ہو گیا، یا پڑھ سکتے ہیں برات پڑھیں گے تو نماز کیا بات نہیں ہوگی. اب بھائی ہم تو ابتدا سے انتہا تک مسلسل دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، یا تبرہ کر رہے ہوتے ہیں یا تولہ کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ نماز کو دیکھیں آگے ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر لکھ پائیں گے کہ یہ جو اب لکھا جا رہا ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. یہ میرا استدلال ہے کہ جس کو تقی ہاشمی ٹائپ کر رہا ہے سامنے کہ میں نے کیا بات کہی ہے. ٹھیک ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے اور وہ کیا لکھ رہا ہے یہاں پہ. واجب عینی پڑھنے کو قرار دے کر ماننے کو قرار دے کر کیا چیز واجب؟ پڑھنے کا تذکرہ نہیں کرا، جب پڑھنے کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پہ کروں گا. ابھی ماننے کی بات ہے نا، یہ میں تسلیم کرنے کی بات کروں گا. آپ لکھ دو جملہ تو وہ بندی واجب عینی قرار دے کر قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا برات کے ساتھ. اسی طرح برات کو ساتھ رکھتے تھے، اسی طرح شرط قرار دیا. اسی طرح ولایت معصومین کرنا، سارے آ جائیں گے اس میں. ولایت معصومین، ولایت معصومین علیہ السلام کی ولایت کو اور عطاعت کو، ولایت اور عطاعت کو واجب عینی قرار دیا اور قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا. لہذا یہ جو لہذا ہے یہ نتیجہ ہے. ہاں میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں، یہ آخری جملہ جو یہ نتیجہ. لہذا اقرار ولایت زبان سے، اقرار ولایت معصومین اس سے مراد زبان سے ہے نا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی میں زبان سے بتا رہا ہوں. اقرار ولایت معصومین پر اقرار ولایت معصومین در تشد الصلاۃ، تشد الصلاۃ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے ابطال نماز کا، ابطال نماز کا سبب نہیں بنتی. یہ استدلال تو نہیں ہے، تو دعویٰ ہے. بس سنیں تو دینا
یقیناً آپ نے یہاں سے پڑھ لیا. یہ وہ ہے جو میرے کہنے کے اوپر جو میں بول رہا تھا تقی ہاشمی کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی, یہ وہ ہے جو تقی ہاشمی نے وہاں پہ لکھا, اور آخری جملے آپ نے اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لیے کہ جس تینوں ولایتیں ایک جیسی ہیں, تینوں میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ یہ نماز باطل ہوتی ہے مولا میر کائنات کی گواہی سے یا امام معصومین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی سے, تو اس کی بات غلط ہے, اس کا استدلال غلط ہے. میں بار بار کہتا آیا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میری بحث ابطال کے خلاف ہے, نماز باطل نہیں ہوتی ہے. جو یہ سمجھتا ہے, جیسے ابھی یہاں پہ دو صاحبان جو ہیں وہ اون رضا اور وہ ایک اور صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ثابت کر دیا, جی واجب ثابت کر دیا. بھائی کدھر کیا ہے, دکھاؤ نا کہاں پہ کیا ہے, معصوم کی کس حدیث سے واجب ثابت کیا, دکھاؤ. میں تو مانگ رہا ہوں, ایک عرصے سے مانگ رہا ہوں. مجھے اگر ایسی کوئی دلیل مل جائے, میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ میں ساری کتابیں لا کے پڑھ لوں. قم کے مدرسے میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا, نجف کے مدرسے سے جا کے میں کتابیں تلاش نہیں کر سکتا. تو مجھے تو اللہ کرے کہ کوئی لے آئے ایسی حدیث کی کتاب, کوئی ایسی حدیث لے آئے کہ جس میں معصوم کا ڈائریکٹ فرمان موجود ہو کہ اگر تم نے یہ نماز کے تشہد میں یہ گواہی نہ دی تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی اور تم حرامزادے ہو جاؤ گے. اللہ کرے کوئی لے آئے, میں تو بار بار چیلنج کر رہا ہوں, لاؤ دکھاؤ. صرف ایک بحث ہے میری, صرف ایک, باطل نہیں ہے, باطل نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد تم مستحب سمجھ کے پڑھو, واجب سمجھ کے پڑھو, اوجب سمجھ کے پڑھو. یہ تمہاری اور تمہارے مولا کے درمیان ایک رشتے کا تعلق ہے, اس کے ساتھ یہ ان کی دیوی توفیق کے مطابق ہے. مجھ پر واجب ہے, میں واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں, اوجب سمجھ کے پڑھتا ہوں. میں تو اگر زنجیر زنی بھی کروں تو نیت کر کے کرتا ہوں, اور صلاۃ المودت کو واجب کہہ کے پڑھتا ہوں. جنہوں نے میری زنجیر زنی کی ویڈیوز دیکھی ہیں, میری نیت سنی ہے کبھی؟ صلاۃ المودت کو واجب قربتن اللہ کی نیت سے ادا کرتا ہوں نا. میں تو زنجیر زنی کرتے ہوئے بھی, خون کا پرسہ دیتے ہوئے بھی ولایت کو واجب کہہ کے اور پھر میں پرسہ دیتا ہوں. مجھ پر واجب ہے, میرے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہو گئی, میرے لیے معصوم کا ایک فرمان کافی ہو گیا. مجھے مولا نے یہ توفیق دے دی, میں واجب سمجھ کے کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جناب جو نہیں دیتا وہ حرام زادہ ہے, تو پھر لاؤ دکھاؤ, ثابت کرو. کہاں معصوم نے کہا ہے, کہاں کہا ہے کہ اگر تم یہ گواہی نہیں دو گے تو تمہاری نماز ہی باطل ہو جائے گی؟ یعنی آج کے اس دور میں 1400 سال کے بعد پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ چند لوگ جن کو آج مولا نے یہ ماحول دے دیا کہ وہ اپنی عزاداری, ماتم, ہر چیز جو ہے وہ کھلے عام کرتے پھرتے ہیں, اور آج جو جی چاہتا ہے وہ بول رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ اس کو یہ کر رہے ہیں. وہ دور بھول گئے جب لوگوں کو صرف علی, حسن, حسین اور فاطمہ نام رکھنے پہ قتل کر دیا جاتا تھا. اس دور میں تم سمجھتے ہو, توقع رکھتے ہو کہ مولا نے واجب قرار دے دیا تھا اس گواہی کو. اس دور میں تم سمجھتے ہو کہ جب سادات کو اتنا قتل کیا گیا کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے, اپنی اصل ذات کو چھپا کے بنو ہاشم ہونے کا اپنا لیبل اتار کے ایک مختلف, سرکار زید شہید کے بیٹے جناب عیسیٰ بن زید, ساری زندگی سکا بن کے انہوں نے زندگی گزاری, انہوں نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میں ہاشمی ہوں. اس دور میں تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں مولا یہ حکم دیں گے اور یہ تمہیں ثابت کر سکو کہ تم دنیا کے سامنے کہ یہ ولایت مولا نے واجب قرار دی ہے. واجب اس کے لیے ہے جس پر حجت تمام ہو جائے. حجت اس پر تمام ہوگی جس کو مولا نے توفیق دی, جس کو معرفت دی, اس پر واجب ہے, اس پر حجت تمام ہوگی. اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک شخص ابھی کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, ایک کہہ رہا ہے باطل ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ واجب ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ سچا ہے وہ سچا ہے. شیخ نجات آئی لکھ رہا ہے واجب ہے, اس نے کتاب لکھ دی کہ یہ واجب ہے. سیستانی لکھ رہا ہے کہ یہ نماز باطل ہوتی ہے. بشیرہ پاکستانی لکھ رہا ہے کہ نماز باطل ہوتی ہے. سارے بندے جو ہیں وہ اتنے صاحبان علم ہیں, یعنی ہم اگر کسی سے بحث کریں بات کریں تو آگے سے ملتا ہے, ہم تو حدیث کو پرکھ ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے. ہم ان سے نہ جا کے پوچھے تو کس سے پوچھے؟ بڑے بڑے مولائی, ماتمی, زنجیر زنوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی ہمارا عقیدہ یہی ہے جو آپ کا عقیدہ ہے. لیکن آپ بتائیں آج کے دور میں اگر کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے تو کس سے جا کے پوچھے؟ اگر ہم تقلید نہ کریں تو کیا کریں؟ ان سے آپ توقع کرتے ہو. بس منہ پھاڑ کے کہہ دیا جو نہیں پڑھتا وہ حرامزادہ.
کیسے حرام زادہ؟ تمہارے کہنے سے حرام زادہ؟ ثابت کرو، قرآن لاؤ. اصولین سے کہتے ہو کہ یہ جو تقلید اور اجتہاد ہے دکھاؤ قرآن اور معصوم کی حدیث سے ثابت کرو کہ کہاں سے ہے یہ. اصولین کو کہتے ہو کہ تم نے نماز کے ابطال کا فتویٰ دے دیا، ثابت کرو معصوم نے کہاں اس کو باطل قرار دیا. تو تم سے کیوں نہ پوچھا جائے جو یہ کہتے ہو کہ جو یہ گواہی نہیں دیتا وہ حرام زادہ اور اس کی نماز باطل ہے؟ تم بری ذمہ ہو، تم سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ تم بھی دلیل دو. انتہائی واضح لفظوں میں بات، انتہائی واضح لفظوں میں جو کہتے ہیں کہ مولا میر کائنات اور ائمہ معصومین کی گواہی نماز کے تشہد میں دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فلسفہ اور منطق ہے، ان کا اپنا فلسفہ اور منطق ہے. کوئی معصوم کی حدیث ان کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی نہ دینے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو ان کے پاس بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اب تک کہ میرے اس لمحے کے علم کے مطابق میں نے 3.5 سال لگائے ہیں میں نے تحقیق کرنے میں کہ میں وہ حدیث لے آؤں کہ جس کے اندر یہ اصولین یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا راوی مجہول ہے، یہ روایت ضعیف ہے. صحیح السند جو ہے وہ کوئی روایت لا کے دکھا دوں، نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. علم و رجال ان کے لکھے ہوئے، کتابیں ان کی لکھی ہوئی، ترجمے ان کے لکھے ہوئے. اصل جو نسخے تھے ان میں سے الفاظ حذف کر کے آج آپ کے پاس کتابیں پہنچی ہوئی ہیں. نہج البلاغہ کے خطبے جو نہج البلاغہ اصولی سب سے زیادہ اٹھا کے اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ مولا میر کائنات کے خطبے ہیں، وہ خطبے بھی پورے نہیں ہیں. اٹھائیے نہج البلاغہ کو، کیا زیادہ تر خطبوں میں یہی نہیں لکھا نظر آتا؟ اور ایک خطبے کے ذیل میں مولا میر کائنات نے فرمایا اور ایک خطبے کے ذیل میں علیہ السلام نے فرمایا. پورا خطبہ کدھر ہے؟ اور اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس میں مولا کے دوسرے خطبے موجود ہیں جیسے وہ ہے نہج الاسرار، تو اس کے پر یہ تو کسی ناسبی کی لکھی ہوئی ہے، یہ تو دشمنوں کی لکھی ہوئی، یہ تو غلو ہے. خطبۃ البیان کو مرتے مر جائیں گے کبھی تسلیم نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اس کا ایک ایک جملہ قرآن کی تائید کر رہا ہے. میرے وہ لائیو سیشن یہاں پہ موجود ہیں جب میں نے خطبۃ البیان کے اوپر 4 لائیو سیشن کر کے اس کی کچھ عبارات کے ساتھ قرآن کی آیات پیش کر کے دکھایا تھا کہ دیکھو مولا نے اگر یہ کہا ہے، یہاں پہ یہ کہا ہے کہ میں ہوں جس نے اپنے رب کے حکم سے زمین بچھائی اور درخت اگائے اور دریا جاری کی اور وہ کیے، تو قرآن اس کی اس آیت کے تحت جو ہے وہ تائید کر رہا ہے. اگر مولا نے یہ فرمایا کہ میں وہ ہوں جو ماؤں کے ارحام میں بچوں کی صورتوں کو تخلیق کرتا ہوں، مصوری کرتا ہوں، ان کی شکلیں بناتا ہوں، تو قرآن کی اس آیت نے اس کی تائید کی ہے. میرے وہ سیشن بھی یہاں پہ موجود ہیں خطبۃ البیان کے، لیکن وہ نہیں مانتے. جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ نماز باطل نہیں ہوتی تو اصولین کا، مکسرین کا کلا کما ہو گیا، ان کا بنیاد ختم ہو گئی. اب اگر باطل نہیں رہی تو پھر چاہے کوئی مستحب کہے یا واجب سمجھ کے کہے، لیکن وہ کہے گا. اگر وہ شیعہ ہے کہے گا، اور جب وہ کہے گا تو پھر توفیق مولا کی طرف سے ہے، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے. کم از کم میرا مقصد تو یہی تھا. اس بات کو میں بار بار دہرا اس لیے رہا ہوں، مجھے نہیں فرق پڑتا، قطعاً بالکل فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے نہ کوئی سیاسی پارٹی بنانی ہے نہ ہی کوئی مذہبی جماعت بنانی ہے کہ مجھے لیڈری کرنی ہے اور مجھے آپ لوگوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے. نہیں، قطعاً نہیں ہے. مجھے حق بات بیان کرنی ہے، چاہے کوئی راضی ہو نہ ہو. نصیری کے خلاف میں بولتا ہوں، میرے اپنے بہت سارے جاننے والے مجھ سے خلاف ہیں اس چیز کے. تم نصیری کے بارے میں نہ کرو. جب میں پہلے کسی جماعت میں شامل تھا، کسی تنظیم میں شامل تھا، مجھے روکا جاتا تھا اس بات کے اوپر کہ نصیریوں کے خلاف باپ نے بات نہیں کرنی ہے. جو کچھ بھی ہے وہ مکسرین کے خلاف تو بول رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں نہ کروں؟ جو میرے مولا کا دشمن ہے، جو بھی میرے مولا کے حکم کے مخالف اپنی مرضی سے کوئی حکم لے کے آتا ہے، اس کے خلاف بات کیوں نہ کروں؟ مجھے تم لوگوں کی قبر میں نہیں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. میرے آقا نے جب تشریف لے کے آنا ہے، میری جگہ پہ تم نے پیش نہیں ہونا، میں نے خود پیش ہونا ہے. میں نہیں چاہتا
کہ میں مولا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں اور مولا مجھ سے پوچھے فلاں بات ہوئی تھی تو نے آواز کیوں نہیں اٹھائی, اس کے خلاف اٹھا لی, اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھائی؟ میں نے اپنا موقف آپ کے سامنے آج بڑے واضح لفظوں میں کر دیا. میں نے کہا تھا آج حتمی گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ. مجھے آپ مولائی کہیں, مجھے مقصر کہیں, مجھے آپ کو آپ کا دل کرتا ہے آپ کہیں. وہ مجھے نصیری گالی کہتے ہیں, بر پش پہ کلندر پرواہ نہیں ہے, جوتی کو پرواہ نہیں ہے. آپ مجھے مقصر کہیں, مجھے قطن کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے عقیدے کا میں اپنے مولا کو جواب دے ہوں. جو میرا عقیدہ تھا میں نے آپ کے سامنے کھل کے بیان کر دیا, بتا دیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. واضح لفظوں میں بتا دیا کہ میرے لیے یہ ولایت ہر مقام پر واجب ہے, ہر ایک جگہ پر واجب ہے. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کے تشہد میں نہیں پڑھو گے تو حرام زادے ہو جاؤ گے, غلط کہتے ہیں. میرا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے. ہاں جو بات کہتے ہیں اس کی دلیل لے آؤ, مان لوں گا. حدیث معصوم دکھا دو, آمنا صدقنا, سمعنا و اطعنا, سنتے ساتھ ہی اطاعت کر لوں گا. لیکن تمہارے صرف فتووں کے اوپر نہیں. اگر خامنائی کے فتوے کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں تو کسی نام نہاد مولائی کے فتوے کو بھی میں نہیں مانتا. مجھے ذاتی قیاس نہیں چاہیے, مولا کا فرمان چاہیے. آج کی گفتگو یہاں تک کی. کچھ معاملات اس قسم کے مسلسل چلتے چلے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ نہیں موقع مل رہا آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی اس طریقے سے گفتگو کرنے کا. لیکن جب ملتا ہے تو پھر آپ سے گفتگو تو ہوتی ہے اور ہوگی. آپ میں سے 4 بندے سنیں, 40 سنیں یا 4000 سنیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا امام فرماتے ہیں اگر تم نے ایک کاغذ کے اوپر لفظ علی لکھ دو, یعنی میرے جد کا اس میں معلّہ لکھ دو, تو جب تک وہ کاغذ باقی رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب رہے گا. الحمدللہ میں مولا کی ولایت کے حق میں اور ان کے ہر قسم کے دشمن کی مخالفت میں اپنی زبان اسی لیے کھولتا ہوں, اپنی تحریر اسی لیے لکھتا ہوں. کل کو مجھے اپنے 12ویں آقا کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو میں دکھا سکوں کہ مولا میرے پاس اعمال نام کی کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں. سلمان محمدی دنیا سے گئے, مولا میرے کائنات نے ان کے کفن پہ لکھا پروردگار میں تیرے پاس اس مہمان کو بھیج رہا ہوں جس کے پاس اعمال نام کی کوئی شے نہیں ہے. سلمان کے بارے میں لکھا. اور ویسے بھی اگر مہمان اپنا ذات راہ لے کے آئے تو یہ میزبان کی توہین ہے. تیرے عفو و کرم کے حوالے کرتا ہوں. تو جب سلمان جیسوں کے اعمال کے اوپر مولا میرے کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے, تو میری جھوٹی سچی ریاکارانہ اور دنیا کو دکھانے کے لیے نمازیں اور یہ نام نہاد جسے کہا جاتا ہے تقوی, یہ کس کام آنا ہے؟ کام ایک ہی چیز آنی ہے, یہ جو میں آپ لوگوں کو گواہ بن کے بار بار بنا کے بتا رہا ہوں. روز محشر اور بالخصوص جب میرے مولا تشریف لے کے آئیں گے, میں آپ میں سے ہر ایک کا دامن پکڑ کے کہوں گا مولا اس سے پوچھیں میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ جو علی اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, پوچھیں ان سے. کیا یہ وہ لوگ جو آج میرے مخالفت میں کھڑے ہیں کل تک میرے ساتھی تھے, میرے سے اسی بات پہ ناراض نہیں ہیں کہ میں نصیری کو تسلیم نہیں کرتا؟ کیا میرے ساتھ اسی لیے ناراض نہیں ہے کہ میں اجتہاد اور تقلید کو تسلیم نہیں کرتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مولا کے فرمان اور قرآن کے اوپر چلو. جس سے بھی سوال کرنا ہے کرو, پوچھو یہ کہ مولا نے کیا کہا ہے, فتویٰ مت لے کے آؤ. یہی کہتا ہوں نا میں آپ لوگوں سے, آپ لوگوں کو یہی تو دعوت دیتا ہوں, بار بار یہی کہتا ہوں کہ خود پڑھنے کی عادت ڈالو, معذور نہ بنو. معذور بن گئے, پڑھ نہیں سکتے, ٹائم نہیں ہے. دنیاوی علوم حاصل کرنے کا وقت ہے, فیس بک پہ آ کے یہاں پہ میرے ساتھ بحث کرنے کا وقت ہے, واٹس ایپ گروپس کے اندر تمہیں ساری رات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کا تمہارے پاس وقت ہے. حدیث کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس, قرآن حکیم کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس, تفسیر معصوم تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس. وہ کون سا علم ہے جو واجب قرار دیا ہے پروردگار عالم نے؟ کیا تم سے انجینئرنگ کا سوال ہونا ہے قیامت میں؟ میڈیکل سائنس کا ہونا ہے, کمپیوٹر سائنس کا ہونا ہے, کس چیز کا سوال ہونا ہے تم سے؟ جو علم اللہ نے واجب کیا, رسول اللہ نے واجب کیا, اس کے لیے وقت نہیں ہے. دنیاوی علوم سارے آتے ہیں, کمپیوٹر کی زبان سمجھ میں آتی ہے, کیمسٹری کے فارمولوں کی زبان تو سمجھ میں آتی ہے, حدیث معصوم سمجھ میں نہیں آتی. پڑھو,
پڑھو، خود تلاش کرو. میں کبھی نہیں کہتا کہ میری بات کو منو ان تسلیم کرو. جب تک میں معصوم کی حدیث نہ دوں، جب تک میں قرآن کی آیت ساتھ نہ دوں، مت مانو. جو دیتا ہوں اس کی بھی تائید کرو، اس کی تصدیق کرو جا کے کہ جو میں نے کہا کیا وہ صحیح کہا یا غلط کہا. لیکن اتباع کرو معصوم کا، اطاعت کرو معصوم کی، ولایت میں رہو مولا امیر کائنات اور ائمہ معصومین کی، جن کی ولایت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اوجب قرار دی ہے. ولی الامر اس کو تسلیم کرو جس کو اللہ نے ولی الامر بنا کے بھیجا ہے. جو وقت نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں آتی، عربی نہیں آتی، ذہنی معذور اور علمی معذوروں کا امام پھر معذوری امام ہوتا، وہ پھر جسمانی معذور امام بن کے سامنے آتا. یہ معذوری رب کے سامنے نہیں چلے گی، کل کو جواب دینا ہے. آج کی گفتگو یہیں تک کے لیے. الحمدللہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے ضمیر کی بارگاہ میں، اپنے ضمیر کے سامنے، اس کی عدالت میں سرخرو ہوں. میرا قلب مطمئن ہے. میں نے آج تک جو کچھ کہا، میں نے اب بھی آج کی اس گفتگو میں بھی جو کچھ کہا ہے، اس کو جھٹلاؤ، جھٹلا کے دکھاؤ. میرے اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ. وہ جی فلاں نے واجب ثابت کر دیا، فلاں نے واجب کر دیا. ایک روایت لا دو جس میں معصوم نے اس کو نماز کے تشہد میں واجب قرار دیا ہو اور کہا ہو کہ اگر نہیں دو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. بالکل ویسے ہی جیسے یہ تمام مقصرین، اصولین، تقلید بنت یزید لعین کے پیروکاروں سے میرا سوال ہے، ایک حدیث معصوم دکھا دو، ایک آیت قرآن دکھا دو کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اگر یہ گواہی دو گے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. دونوں کو چیلنج ہے، لے آؤ. میں تو ہوں ہی ماننے والا. جہاں معصوم کا قول آئے گا، جہاں قرآن کی آیت آئے گی، سر تسلیم خامہ. ورنہ تمہاری یہ بڑکے بڑکے نعرے دعوے، یہ وہ دھمکیاں شمکیاں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں فرق پڑتا. مولا سلامت رکھے تمام علی ولی اللہ کہنے والوں کو، ہر اس شخص کو کہ جس کی نماز ولایت امیر کائنات کی گواہی سے قائم ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی. ہر اس شخص کو کہ جو منتظر امام زمانہ ہے، امام المنتظر کے منتظر ہیں، جن کی دعائیں ہیں اللہم اجل ولی کل فرج. مولا سلامت رکھے ان کو جو ماتمی زنجیر زن ازادار ہیں، کما زن ہیں. سلامت رہیں ہر وہ شخص جو ہر غلط بات کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا جانتا، جسے کسی کا خوف نہیں، جسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. یہ تو پہلے دن مولا حسین نے کہہ دیا تھا جب کربلا کے لیے نکلے تھے کہ حق کی سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا. تو یہ تنہائی تو حق کے ساتھ ہے. کائنات میں مولا میرے کائنات سے زیادہ تنہا کون ہوگا؟ مولا حسن بادشاہ سے زیادہ تنہا کون ہے؟ مولا حسین بادشاہ سے زیادہ تنہا کون ہے؟ ہماری تو اوقات ہی بساتی کوئی نہیں ہے. لوگوں کو راضی نہیں کرنا، مولا کو راضی کرنا. بس وہ جو مولا نے کہا، بس کوئی اجتہاد نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں. یا علی علیہ السلام مدد. آباد رہیں، شاد رہیں، اور بے تحاشا، لا تعداد، لا محدود، صبح و شام، دن رات، ہر دھڑکن، ہر سانس کے ساتھ، ہر گھڑی، ہر پل میں بے شمار لعنت مولا محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی شکل کے ہوں، کسی بھی طرز کے ہوں. بے شمار لعنت. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر. یا علی علیہ السلام.